وہی حسین ہے جس کے لیے جنت کے جوڑے منگوائے جاتے تھے. امی یہ وہی حسین ہے کہ جو ضد پر اڑ جاتا تھا اس کی ساری ضد پوری کر دی جاتی تھی. آج ماں تیرا حسین تیری چوکھٹ پر آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے. یہ کہنے کے بعد امام عالی مقام نے یہ بھی کہا ہوگا امی تیرا حسین بزدل نہیں ہے. امی تیرا حسین جس نے تیرا دودھ پیا ہے وہ بزدل نہیں ہے, چھوٹے دل کا نہیں ہے, کم ہمت نہیں ہے, کم حوصلہ نہیں ہے. لیکن امی بات اتنی ہے کہ جس دن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا, جس دن کے لیے میری پرورش کی گئی تھی, امی آج وہی دن آیا ہے اور تیرا حسین تیرے بابا کا دین بچانے کے لیے اب سوئے کربل روانہ ہو رہا ہے. ماں تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی, حوض کوثر پر ہوگی. اللہ اللہ, ایک بیٹا اپنی ماں کو سلام پیش کر رہا ہے. گویا مولا حسین نے یہ کہا ہوگا ماں آج آنے کا مقصد صرف یہ ہے, تو وہ ماں ہے اے ماں کہ تیرے دروازے سے کبھی کوئی سائل واپس نہ گیا, تیرے چوکھٹ سے کوئی سائل واپس نہ گیا. تو نے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا, تو نے دوپٹہ فروخت کر کے سائل کی مراد پوری کی. آج تیرا حسین تیری چوکھٹ پر سائل بن کر کے آیا ہے. امی آج بس ایک چیز مانگنے آیا ہوں. تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے لاکھوں سائل آتے ہیں, آتے رہیں گے, لیکن آج حسین تیری چوکھٹ پر صرف سائل بن کر کے آج اس لیے آیا ہے کہ صبر و رضا کی بھیک مانگنا چاہتا ہے. ہاں امی, جب معصوم علی اصغر کے حلق پر تیر چلے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے. جب علی اکبر کا 18 سال کے بیٹے کا لاشا تیرا حسین اٹھائے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے. ہاں امی, جب قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑے اس وقت تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے. جب 3 دن کی بھوک و پیاس حسین کو بے چین اور بے قرار کرے اس وقت حسین ضمیر کا سودا نہ کرے. امی اٹھو, دعا کرو اور میرے سر پہ ہاتھ رکھو, اپنا پلو میرے سر پہ رکھ کر دعا کرو. غالباً میرے حسین نے, میرے پاک امام نے اپنی ماں کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی اور ماں نے پھر نہ جانے کس شان سے, وہ ماں جس کی چوکھٹ سے غیر خالی نہیں جاتے, اس نے بیٹے کو کیسے خالی لوٹایا ہوگا. میں تصور کی چشم سے دیکھتا ہوں تو مجھے جنت البقیع میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب حسین نے آہو فغاں کی ہوگی تو زمین مدینہ منورہ میں بقیع میں آرام کرنے والی ہر قبر پر لرزہ طاری ہو گیا ہوگا, روحیں دہل گئی ہوگی. اللہ اکبر, آسمان کو چکر آنے لگے. ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے, نہیں میں تمہارے بہت کام آؤں گی. ماں کو لپٹتی ہے, کہتی ہے میں تمہارے بہت کام آؤں گی. اگر تم لوگوں کو یوں ہے کہ کھانے کا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں کھانا نہیں مانگوں گی, میں بڑے کام کروں گی. اصغر مجھ سے بہت مانوس ہے, میں اس کو کھلاؤں گی. مجھے پتا ہے تم مکے کا کہہ کے کربلا جا رہے ہو. لڑائی کے درمیان جب اصغر پیاس سے روئے گا تو میں اس کو گود میں لے کر لوریاں دوں گی, کھلاؤں گی. مجھے لے چلو, میں چلنا چاہتی ہوں. ماں تسلی دیتی ہے, بھائی تسلی, بہن تم اچھی ہو جاؤ, میں تمہیں لینے آؤں گا. علی اکبر کہتے بہن میں تمہیں جلدی لینے آؤں گا, انتظار کرنا. نہیں تم نہیں آؤ گے. تیسری محفل میں میری شرکت ہے. کل کا عنوان جو ادھورا تھا, دین نبی نے پھیلایا اپنے صحابہ کے ساتھ اور دین امام حسین نے بچایا. دین بچانے والا کتنا شان والا ہے اس کی کچھ جھلکیاں آپ سن چکے ہیں. اور آج امام حسن پاک اور سیدہ زینب کا کردار مجھے پڑھنا تھا, لیکن ہمارے نعت خانوں نے جو ہے اور وقت کی قلت کی وجہ سے اب وقت اتنا نہیں ہے. انشاءاللہ 28 صفر کو امام حسن پاک کی شہادت کا پروگرام ہم منعقد جو ہر سال کرتے ہیں, انشاءاللہ اس سال بھی وہ ہوگا. اس میں حسن پاک مجتبی علی جدہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کی شہادت انشاءاللہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا. اور ابھی آج کل اور پرسوں میں وقت آئے گا تو سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کی جائے گی. میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے اور تمہاری آزمائش ہوگی دشمن کے خوف سے, تمہیں آزمائیں گے بھوک سے, تمہیں آزمائیں گے پھلوں کی قلت سے. یہاں پھلوں کی قلت سے مراد بعض مفسرین اولاد کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. بھوک سے آزمائے جاؤ گے, دشمن کی کثرت سے آزمائے جاؤ گے, اولاد چھین کر تمہیں آزمائیں گے. اور جب تمہیں مصیبت سے آزمایا جائے گا, بھوک کی شدت ہوگی, دشمن کا غلبہ ہوگا, اولاد چھینی جائے گی, تو اس وقت واہویلا کرنے کی بجائے اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ
صبر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ کے مال ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر درود نازل فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ہر سال میدان کربلا بیان ہو رہی ہے، اور جب تک مسلمانوں میں کربلا بیان ہوتی رہے گی، مسلمانوں کے عزم، مسلمانوں کا حوصلہ، مسلمانوں کی ہمت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پست نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آزمایا جاتا ہے اور آزمایا جائے گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تم چھوٹ جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر کلمہ پڑھنے والے کو آزمایا جائے گا، بلکہ جو اللہ کے جتنا نزدیک ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ آزمائے گا۔ اور جب انسان سے اللہ امتحان لیتا ہے، جب اللہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پھر وہاں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی، پھر وہاں معجزات نہیں دکھائے جاتے۔ حیرت کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب جبل ابو قبیس پر اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کرتے ہیں، لیکن طائف کی وادی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی کی کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے؟ وہاں کھجور کی ٹہنی پکڑ کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ وہاں نالین خون سے کیوں بھر جاتی ہے؟ تو فرق یہ تھا، جبل ابو قبیس پر معجزہ دکھایا جا رہا تھا اور طائف کی وادی کے اندر امتحان دیا جا رہا تھا۔ تو جہاں امتحان دیا جاتا ہے وہاں معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔ امتحان گاہ میں اگر معجزہ دکھایا جائے تو پھر وہ امتحان نہیں رہ جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایوب علیہ السلام کے جسم کے اندر جو ہے وہ آبلے پڑ چکے ہیں، آپ کا جسم بیمار ہو چکا ہے۔ نبی کی شان تو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ کسی کے جسم پہ ہاتھ پھیر دے تو اللہ اس کو شفا عطا کر دے۔ تو ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کر کیوں شفا نہیں پاتے؟ اس لیے کہ امتحان دے رہے تھے۔ جہاں امتحان دیا جاتا ہے وہاں معجزہ نہیں بتایا جاتا، وہاں کرامت نہیں بتائی جاتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی سے امتحان اللہ لیتا ہے، اور جو جتنا مقرب ہوتا ہے، جو جتنا قریبی ہوتا ہے، اس سے اتنا زیادہ امتحان لیا جاتا ہے، اور امتحان کے بعد پھر مرتبے عطا کیے جاتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، امتحان اس کا لیا جاتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہے۔ امتحان وہ لیتا ہے کہ جس کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کی صلاحیت کیا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ امتحان اس وقت لیا جاتا ہے جب پتا کرنا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ امتحان کبھی تو معلوم کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی دوسروں کو بتانے کے لیے بھی امتحان لیا جاتا ہے۔ استاد جانتا ہے میرا شاگرد کتنا لائق و فائق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی استاد جو ہے جب اپنے دوسرے شاگردوں کو اس کی صلاحیت بتانا چاہتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ سوالات کے جوابات جانتا ہے، پھر بھی استاد سوال پوچھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بلا تمثیل، اللہ اکبر، کل کوئی بدبخت یہ تانا نہ دے کہ محمد عربی کی اولاد کو اللہ رب العزت نے مفت میں جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، کوئی بڑھ کر کے بدبخت یہ تانا نہ دے، حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھے، بلند آواز سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امتحان اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جاتا ہے۔ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ اللہ نے محمد عربی کی اولاد کو پیدا ہوتے ہی جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا، کربلا میں لایا، اور کربلا میں لا کر بتایا جن کو سردار بنایا ان کی شان یہ ہوا کرتی ہے۔ اس طرح سے ہم امتحان لیتے ہیں، اور وہ امتحان میں اس طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو کریں کہ کربلا میں جو امتحان ہے وہ گویا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جتنے امتحانات کا ذکر کیا ہے وہ سارے امتحانات اللہ رب العزت نے ایک ساتھ جمع فرما دیا، سارے امتحانات کو ایک ساتھ جمع فرما دیا۔ دیکھیں کربلا کے اندر دشمن کا غلبہ بھی ہے، 22,000 کا لشکر جرار ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، بھالے ہیں، کوئی چیز کی کمی ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیو پہ کر ان کا لشکر ہے، دشمن کی اتنی کثرت ہے، لوگ
جو ہے وہ 72 لوگوں کو, جس میں مرد بھی ہے, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, اور جو ہے وہ دودھ پیتے بچے بھی ہیں, سب لڑنے کے قابل نہیں ہے. ان کے لیے تو 200-500 کا لشکر ہی کافی تھا. لیکن دشمن کی کثرت کتنی ہے کہ 22,000 کا لشکر ایک طرف ہے, پھر اس کے بعد بھوک کا غلبہ, پھر اس کے بعد گھر کا اجڑنا. لیکن امام سارے امتحانات کو بخوشی انجام دے کر بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کے جتنے مقربین ہوتے ہیں, اللہ رب العزت ان سے اتنا سخت امتحان لیتا ہے, اور پھر وہ اس امتحان کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام بھی دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, امام پاک کا امتحان کس طرح سے لیا گیا. ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں لرز جاتے ہیں, ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں ہمارے پیروں میں لغزش آنے لگتی ہے, چھوٹی چھوٹی آزمائش میں ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. آئیے آپ کو بتاؤں, اگر کسی کو چھوٹی سی بیماری ہو جائے تو وہ کہتا ہے یار ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہوں. کسی کو تنگ دستی آ جائے کہتا ہے کہ ہمیشہ تنگ دست رہتا ہوں. کسی کو پریشانی آ جائے کہتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہوں. آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مولا حسین کا امتحان آپ ذرا دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں. رسمی طور پر کربلا کو نہیں سننا, اسی نیت سے سننا ہے, اتنے غور سے سننا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کرے ہماری زندگی بدلے, دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہو کہ دین کو بچانے کے لیے آل نبی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے, وہ دین کو ہم پامال نہ کریں. ہمارے گھروں میں دین کا نفاذ ہو, ہمارے گھروں میں شریعت کا نفاذ ہو, ہمارے گھروں میں سنت کا نفاذ ہو. ہم خود دین اپنے گھر میں نافذ کریں. ہم پوری دنیا کے اندر دین نافذ نہیں کر سکتے, اتنی طاقت و قوت ہمارے اندر نہیں ہے. ہم دین کو اپنے گھروں میں تو نافذ کر سکتے ہیں. ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, محبت اہل بیت میں بلکنے والوں, محبت اہل بیت میں تڑپنے والوں, محبت اہل بیت میں سب کچھ قربان کرنے والوں, آؤ ذرا دیکھو تو صحیح کربلا کے اندر فاطمہ کے لال نے کیسا امتحان دیا ہے. اللہ اللہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو جاتا ہے, اور وصال کے بعد یزید زبردستی سے بادشاہ بن بیٹھتا ہے. اور جب بادشاہ بن بیٹھا 15 رجب جو ہے وہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے فالج کے مرض کے اندر, اور یزید زبردستی جو ہے بادشاہ بن بیٹھا. صلح کی جو شرائط تھی اس کی پابندی نہ کرتے ہوئے, یکسر اس کو کل عدم قرار دیتے ہوئے وہ بدبخت جو ہے بادشاہ بن بیٹھا. اور جب بادشاہ بن بیٹھا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ منورہ خط لکھا کہ یہ خط جیسے ہی پہنچے تو حسین کو, عبداللہ ابن زبیر کو, عبداللہ ابن عمر کو, عبد الرحمن ابن ابو بکر کو, ان چاروں کو بلا کر کے میرے نام پر ان کی بیعت لی جائے. امام پاک علی جدی علیہ السلام اور یہ تینوں حضرات جن کے نام میں نے لیے ہیں, جس وقت یہ خط مدینہ المنورہ پہنچا وہ بارگاہ رسالت کے اندر موجود تھے, حضور کے مزار پر انور پر وہ وہاں پر موجود تھے. ولید کا قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں دارالامارت کے اندر بلایا جا رہا ہے. آپس میں گفتگو ہوئی, اس وقت امیر کسی سے ملتا نہیں ہے, اس وقت بلانے کا مقصد ایسا ہے شاید امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے. ان کا خیال صحیح تھا. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر اور جناب عبداللہ ابن زبیر یہ سننے کے بعد یہ فوری طور پر جو ہے وہ روانہ ہو گئے مکہ المکرمہ کی طرف. حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آ کر کے ملتے ہیں, اور ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے, اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ولید سے گفتگو کی. ولید نے کہا حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. آپ نے انا للہ پڑھی, ان کے لیے مغفرت کی دعا کی, اور اس کے بعد فرمایا اب کیا بات ہے, کہا بیعت کریں یزید پر. یزید کے ہاتھ, یزید کے نام پر. امام پاک نے فرمایا مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر کے یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. اور اس کے بعد یزید کا فسق و فجور جو امام پاک جانتے تھے, جیسا کہ آپ ابن کثیر کے حوالے سے, ابن جریر طبری کے حوالے سے, مستدرک میں امام حاکم کی مستدرک کے حوالے سے, اور اسی طرح سے تفسیر مزری کے حوالے سے مجھ سے سن چکے ہیں کہ یزید شرابی تھا, یزید زانی تھا, یزید شراب کو حلال گردانے کی کوشش کرتا تھا, محرمات کے ساتھ نکاح کو اس نے جائز کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی, بنو ہاشم سے اس کی دشمنی تھی, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ تکذیب کرتا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا اس نے انکار بھی کر دیا تھا. یہ بات میں نے کل آپ کو حوالے کے ساتھ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے علامہ آلوسی کی تحریر آپ کو پڑھ کر کے سنائی تھی. امام پاک نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو مروان بن حکم نے کہا کہ ان کو یہاں سے جانے نہیں دینا, ان سے بیعت لینا ورنہ ان کو قتل کر دو. امام پاک کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے. یہ فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو, تو ولید نے کہا مروان سے کہ تو کیسا انسان ہے کہ تو مجھے ابن رسول کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد معاملے کو رفع دفع کیا گیا. امام واپس پلٹ کر کے آئے. اب امام کی نگاہوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ جس مقصد کے لیے نانا نے میری پرورش کی تھی, مجھے کبھی زبان چسائی, میرے لیے مجھے کندھوں پہ بٹھایا, میرے لیے سجدے طویل کیے, نماز کی حالت میں
मेरे लिए पैरों के अंदर फासला पैदा करके मुझे खेलने के लिए अपने पैरों को चौड़ा कर दिया। इमाम पाक जानते थे कि मुझे इस मकसद के लिए परवरिश किया गया था कि जब अल्लाह के दीन पर वक्त आए तो मैं अल्लाह के दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। इमाम पाक अला जद्दी वाली सलाम और उनके घर का बच्चा बच्चा जानता था कि करबला में इमाम पाक शहीद होंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं रसूल पाक के घर के बच्चे बच्चे को पता था कि इमाम पाक करबला में शहीद होंगे। मेरे आका अलैहि सलाम के दीवानों, इमाम पाक जो है वलीद के दारुल इमारत से अपने घर तशरीफ लाते हैं और तशरीफ लाने के बाद आप घर वालों को कहते हैं अब तैयारी करो, मदीने मुनव्वरा छोड़ना है, मदीने मुनव्वरा छूटना है। और उसके बाद शाम का इंतजार होने लगा। अहले बैत के जो है वो सामान पैक होने लगे, अहले बैत के सामान बंधने लगे। थोड़ा सा मैं अपनी कौम के जवानों के तसव्वुरात को मदीनतुर रसूल की तरफ लेकर चलना चाहता हूं। आज नहीं बल्कि आज से कम बेश 1350 या 1400 साल पहले लेकर के चलना चाहता हूं। हाँ, मेरी कौम के जवानों, कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, फिल्मों में जाकर के कुर्सियां तोड़ने वालों, शराब और जुए के नशे के अंदर चूर होने वालों, किसी की आबरू पर हाथ डालने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन को पीठ के पीछे फेंकने वाले और उसके बाद मुसलमान होने का दावा करने वाले, उन मुसलमानों से मैं तवज्जो का तालिब हूं। जरा गौर तो करो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जो मदीनतुर रसूल जा चुके, 8-8 दिन क़याम कर चुके, 10-10 दिन क़याम कर चुके, जब वो अपने सामान को बांधने लगते हैं तो उस वक्त उनके दिल पे क्या गुजरती है? दिल कहता है काश, ऐ काश, ऐ काश, जिस जिंदगी से इंसान हर पल मोहब्बत करता है, हर लम्हा मोहब्बत करता है, हर आन मोहब्बत करता है, आज उस जिंदगी से प्यार न रहा। ऐ मौत आ और मुझे सीने से लगा ले ताकि दरे रसूल पे मर जाऊं और यहीं की मिट्टी में मिल जाऊं। उस वक्त इंसान जान नहीं बल्कि मौत को अजीज रखता है। मदीने मुनव्वरा छोड़ना कितना इंसान के दिल पे शाक गुजरता है। 8-10 दिन क़याम करने वाले ज़ाहिर की कैफियत ये है। अल्लाह अल्लाह, आले मोहम्मद की शान उस वक्त क्या होगी जब इमाम कासिम अपना सामान बांधते होंगे, अली अकबर अपना सामान पैक करते होंगे, सैयदा ज़ैनब तैयारी सफर की करती होगी, तो उनके आंसू कौन खुश्क करता होगा? उनके आंसुओं को कौन रोकता होगा? उनको तसल्लियां कौन देता होगा? हाय जो सबको तसल्लियां देते हैं, आज उन्हें तसल्ली देने वाला कोई नहीं। और फिर उसके बाद मदीनतुर रसूल के अंदर सूरज जो है अल्लाह अकबर 3 मुहर्रम का जो है वो बल्कि 3 शाबानुल मुअज्जम का जो है वो गुरूब हुआ और होने के बाद जो है चौथी रात का चांद तुलू हुआ। अल्लाह अकबर, रात तारीख होने लगी और जब रात तारीख होने लगी मदीनतुर रसूल के अंदर इबादत करने वाले इबादतों में मसरूफ हो गए, मुसल्ले पर रोने वाले खुदा की बारगाह में सौगात पेश करने में मसरूफ हो गए, सोने वाले सो गए, रोने वाले रोने लगे, इबादत करने वाले इबादत करने लगे, तस्बीह व तहलील में डूबने वाले तस्बीह व तहलील में डूब गए। रात का आखिरी पहर आने वाला है और आले मोहम्मद के घर के अंदर बल्कि रसूलुल्लाह के घर के अंदर सैयदा फातिमा के घर में कोहराम मचा है। कोहराम ये मचा है कि हमेशा के लिए हुजरे फातिमा को खाली करना है, अहले बैत को मदीना मुनव्वरा छोड़ देना है। मेरे आका के दीवानों, दीन से कितना प्यार है नबी के घर वालों को, अहले बैत को दीन से कितनी मोहब्बत है। एक तरफ दीन है, दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा का क़याम है। दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मदीने के क़याम को छोड़ना पसंद किया जा रहा है। ऐसे में मौला हुसैन रात की आखिरी पहर में कुदसियाने फलक जो है दुरूद व सलाम की नजरें लेकर, दुरूद व सलाम के गजरे लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो रहे होंगे। ऐसे में दुआएं बाबा इजाबत इलाही से टकरा रही होगी। अल्लाह अकबर, मौला हुसैन का घर खुलता है, दरवाजा खुलता है और उसके बाद हुसैन घर से निकलते हैं और निकलने के बाद जो है सीधा जन्नतुल बकी की तरफ रुख करते हैं। महज चश्मे तसव्वुर से जब मैं माजी के झरोके में झांक करके देखता हूं कि मौला हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए जब अपनी अम्मी के मजार पे तशरीफ ले गए होंगे, उस वक्त माँ के मजार पे जाने के बाद हुसैन पाक ने जब अपनी अम्मी को आखिरी सलाम पेश किया होगा, उस वक्त मेरे मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरी होगी। तसव्वुरात की दुनिया के अंदर जब हम मदीना मुनव्वरा में जन्नतुल बकी में पहुंचते हैं तो हमें यूं महसूस होता है शायद ये मंजर चश्मे फलक ने देखा, पुश्ते जमीन ने देखा और उस दिन मदीना मुनव्वरा के उफक पर चमकने वाले चांद ने देखा। हुसैन माँ के मजार पर आए और आने के बाद अम्मी की कब्र से लिपट गए होंगे और लिपटने के बाद शायद इन जुमलों में अर्जी पेश की होगी, अम्मी जान अपने हुसैन का आखिरी सलाम लो। माँ ये वही हुसैन है जिसको तुम लोरियां कुरान की आयतों से देती थी। अम्मी ये वही हुसैन है जिसको तूने अपना दूध पिलाया था। अम्मी ये वही हुसैन है जिसके लिए जो है जिब्रील जमीन पे झूला झुलाने के लिए आते थे। अम्मी ये वही हुसैन है जिसके लिए जन्नत के जोड़े मंगवाए जाते थे। अम्मी ये वही हुसैन है कि जो जिद पर अड़ जाता था उसकी सारी जिद पूरी कर दी जाती थी। आज माँ तेरा हुसैन तेरी चौखट पर
आखिरी सलाम करने के लिए आया है। ये कहने के बाद इमाम आली मकाम ने यह भी कहा होगा, अम्मी तेरा हुसैन बुज़दिल नहीं है, अम्मी तेरा हुसैन जिसने तेरा दूध पिया है वो बुज़दिल नहीं है, छोटे दिल का नहीं है, कम हिम्मत नहीं है, कम हौसला नहीं है। लेकिन अम्मी बात इतनी है कि जिस दिन के लिए मुझे पैदा किया गया था, जिस दिन के लिए मेरी परवरिश की गई थी, अम्मी आज वही दिन आया है और तेरा हुसैन तेरे बाबा का दीन बचाने के लिए अब सूए करबल रवाना हो रहा है। माँ तेरी मेरी मुलाकात अब क़यामत के दिन होगी, हौज़े कौसर पर होगी। अल्लाह अल्लाह, एक बेटा अपनी माँ को सलाम पेश कर रहा है। गोया मौला हुसैन ने ये कहा होगा, माँ आज आने का मकसद सिर्फ ये है, तू तो वो माँ है ए माँ कि तेरे दरवाजे से कभी कोई साइल वापस न गया, तेरे चौखट से कोई साइल वापस न गया। तूने भूखे रहकर दूसरों को खिलाया, तूने दुपट्टा फरोख्त करके साइल की मुराद पूरी की। आज तेरा हुसैन तेरी चौखट पर साइल बन करके आया है। अम्मी अम्मी, आज बस एक चीज मांगने आया हूँ। तेरी चौखट पर मांगने के लिए लाखों साइल आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन आज हुसैन तेरी चौखट पर सिर्फ साइल बन करके आज इसलिए आया है कि सब्र और रजा की भीख मांगना चाहता है। हाँ हाँ अम्मी, जब मासूम अली असगर के हलक पर तीर चले उस वक्त तेरा हुसैन ज़मीर का सौदा न करे। जब अली अकबर का 18 साल के बेटे का लाशा तेरा हुसैन उठाए उस वक्त तेरा हुसैन ज़मीर का सौदा न करे। हाँ हाँ अम्मी, जब कासिम के लाशे पर घोड़े दौड़े उस वक्त तेरा हुसैन ज़मीर का सौदा न करे। जब 3 दिन की भूखो प्यास हुसैन को बेचैन और बेकरार करे उस वक्त हुसैन ज़मीर का सौदा न करे। अम्मी उठो, दुआ करो और मेरे सर पे हाथ रखो, अपना पल्लू मेरे सर पे रखकर दुआ करो। गालिबन मेरे हुसैन ने, मेरे पाक इमाम ने अपनी माँ की बारगाह में फरियाद की होगी और माँ ने फिर न जाने किस शान से, वो माँ जिसकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते, उसने बेटे को कैसे खाली लौटाया होगा। मैं तसव्वुर की चश्म से देखता हूँ तो मुझे जन्नतुल बकी में यूं महसूस होता है कि जब हुसैन ने आओ फुगा की होगी तो ज़मीने मदीने मुनव्वरा में बकी में आराम करने वाली हर कब्र पर लर्जा तारी हो गया होगा, रूहें दहल गई होगी। अल्लाह अकबर, आसमान को चक्कर आने लगे होंगे, जमीन की आंखों से भी आंसू बहने लगे होंगे और शायद कब्र फातिमा से यूं आवाज आई होगी, हुसैन सब्र से काम लेना हुसैन और इम्तिहान में कामयाब होना। मेरे बेटे, मैंने तुझे दूध इसीलिए पिलाया था कि जब नाना का दीन उजड़ने लगे तो तू अपना घर उजाड़ कर नाना के दीन को बचा लेना। जा हुसैन, उठ, इंतजार न कर, जल्दी जा मेरे बेटे और देख करबला में इम्तिहान देना, सब्र से काम लेना, ज़मीर का सौदा न करना। और सुन सुन मेरे बेटे, तू तन्हा करबला में नहीं रहेगा, मैं भी तेरा इम्तिहान देखने आऊंगी, तेरे बाबा अली भी इम्तिहान देखने आएंगे और तेरे नाना मोहम्मद अरबी भी तेरा इम्तिहान देखने आएंगे। बेटा, इस्तिकामत का मुजाहरा करना, ज़मीर का सौदा न करना, अब देर न कर, जल्दी जा, वक्त तमाम हुआ चाहता है। पता नहीं माँ ने किस तरीके से जो है अपने बेटे को तसल्ली दी होगी और वो बेटा अपनी माँ के कब्र से लिपट लिपट कर रो रहा होगा। हुसैन माँ की कब्र से बमुश्किल अपना दामन हटाते हैं और भाई की कब्र से, हसन मुश्तबा की कब्र से लिपट जाते हैं। हसन पाक को क्या कहा, कितना कहा, कैसे कहा, अब मैं तो तसव्वुरात की दुनिया में भी जो है नाकाम चाहता हूं और अल्लाह अल्लाह, मैं वो तस्वीर कैसे बयान करूं। एक भाई जब दूसरे भाई से इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि बचपने में बात बंद हो गई तो कहा कि पहले आप बात शुरू करें ताकि मेरे भैया आप मुझसे पहले जन्नत में जाएं। क्या मिसाली मोहब्बत थी दोनों भाइयों की। लेकिन आज एक भाई की कब्र छोड़कर जा रहा था, मौला हसन पाक की कब्र को चूमा, वहां से निकले और नाना को आखिरी सलाम पेश करने के लिए हुसैन नाना के मज़ार पे तशरीफ़ ले गए। सितारों की गर्दिशें रुक गई, हवाओं का मामला थम गया होगा और मौला हुसैन नाना के मज़ार पर आए। वो नाना जिसके आस्ताने पर आवाज़ बुलंद करने से अमाल ज़ाय हो जाते हैं। 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं तो शाम तक और शाम को आते हैं तो सुबह तक। हुसैन आज रूए ज़मीन पर रसूलुल्लाह का सबसे प्यारा जो था उसी का नाम हुसैन था, सबसे करीबी रिश्तेदार जो था उसी का नाम हुसैन था। मौला हुसैन, अल्लाह अल्लाह, कोई उम्मती नबी की चौखट पे जाता है तो उसकी हिचकियां बंधने लगती है। आज नबी का सबसे चहीता, सबसे प्यारा, सबसे महबूब, सबसे बड़ा महबूब, बल्कि इतना बड़ा महबूब जिसके लिए कहा था अल्लाह जो हुसैन को महबूब बनाए मैं उसको महबूब बनाता हूँ, हुसैन के मुहिब को अपना महबूब बनाता हूँ। आज वो सबसे बड़ा महबूब, सबसे करीबी रिश्तेदार रूए ज़मीन पर, नबी का इससे करीबी रिश्तेदार उस दिन रूए ज़मीन पर कोई नहीं था जो इमाम आली मकाम को रिश्ता हासिल था। हुसैन नाना के मज़ार पे लिपट गए। महज चश्मे तसव्वुर से हम देखते हैं तो यूं लगता है हुसैन ने अपने नाना से कहा होगा, वो अम्मस्साइला फला तनहर का नगमा कुरान आपके लिए गुनगुनाता है, जिब्रील आपके दर का सवाली है, आपके दर का दरबान है।
फरिश्ते आपकी चौखट से खैरात पाते हैं, अंबिया औलिया और सबको आपकी चौखट से मिलता है। नाना जान, आज आपका हुसैन आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। नाना आप चुप क्यों हैं? नाना आप बोलते क्यों नहीं? नाना आप खामोश क्यों हैं? क्यों आप मुझसे बोलते नहीं? आप मुझसे कलाम क्यों नहीं करते? मेरे लिए तो सजदे तवील करते थे, मैं आ जाता था, खुतबा रोक कर मिंबर से नीचे उतरते थे। आज आप चुप क्यों हैं? आप बोलिए ना कुछ, आप खामोश क्यों हैं? आप बोलिए ना कुछ, अपने हुसैन को तसल्ली दीजिए, अपने हुसैन के सर पे तसल्ली का हाथ रखिए। गोया कि हुसैन पाक, मैं तसव्वुर कर रहा हूँ कि अपने नाना से महवे गुफ्तगू है। ऐसे में शायद हुजूर ने अपने उस नवासे को कहा होगा, हुसैन जा, इसी दिन के लिए तुझे पाला था, इसी दिन के लिए तेरी परवरिश की थी, इसी दिन के लिए तुझे कंधों पे बिठाया था, इसी दिन के लिए खुतबा रोककर तेरे लिए मिंबर से नीचे आया था, इसी दिन के लिए तेरे लिए सजदे तवील किए थे। पता नहीं क्या क्या राज की बातें हुई, बोल भी नहीं सकता, जानते भी नहीं, जितना अपने बुजुर्गों से जाना वो बता भी नहीं सकते। हुसैन आखिरी सलाम अपने नाना को करके जैसे रुखसत होते हैं, कलेजा मुंह को आता है। तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई। 14वीं सदी का मुजद्दिद आशिक रसूल यूं कहता है, या काफिलती जीदी अजलक रहमे बर हसरत हसरत तश्न लबक, मुरा जियारा लर्जे दरक दरक, तैबा से अभी ना सुना जाना। ये 14वीं सदी का गुलाम कह रहा है, जो नवासा होगा जब उसने आखिरी सलाम किया होगा, आखिरी सलाम कब्र रसूल को देख के क्यों, गुंबद को देख के सलाम करने वाले के कदम बोझल हो जाते हैं। जिसने नाना की कब्र देखकर सलाम किया होगा, और मेरा तो ये यकीन कहता है कब्र ही नहीं, साहिब कब्र का जलवा भी नजर आ रहा होगा। मौला हुसैन अपने आस्तीन से दामन को, अपने आस्तीन से आंसुओं को खुश्क करते हुए सरकार की बारगाह से पिछले पैर उल्टे पैर अपने घर की तरफ आते हैं। कितना बड़ा सदमा है, कोई सदमा और भी ना हो, शहर रसूल छूटने का सदमा कोई कम न था। कितना बड़ा सदमा है, इस सदमे को कौन बयान करे। कलम कांपता है, जबान लरसती है, कलेजा मुंह को आता है। अभी से इम्तिहान शुरू हो गया है सैयदा के लाल का, करबला के मुसाफिर का इम्तिहान अभी से शुरू हो गया है। नाना का दर्द छोड़कर पलट पलट कर देखते हैं, दिल कहता है रुकिए, जिम्मेदारी कहती है चलिए, शौक कहता है रुकिए, ज़मीर कहता है चलिए, मोहब्बतें कहती है रुकिए, दीन के तकाजे कहते हैं चलिए, और जल्दी चलिए, ताखीर न कीजिए। आखिरकार अपनी पसंद और नाना की पसंद में जब तकाबुल होता है, हुसैन अपनी पसंद को कुचल कर नाना की पसंद का ख्याल करते हुए फिर रुख मोड़कर हमेशा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। घर में कदम रखा, क़यामत सुगरा कायम है, क़यामत सुगरा घर में कायम है। अजीब हाल है, बीबियां हैरतो यास की तस्वीर बनी हुई है, सबको पता है। अज़्म तो मक्के का है लेकिन जाना करबला है, क्योंकि सैयदा फातिमा ने बार बार कहा करबला में शहीद होगा मेरा बेटा, मौला अली ने कहा मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, रसूलुल्लाह ने तो वक्त विलादत कहा मेरा बेटा करबला में शहीद होगा, मिट्टी भी दी, सब कुछ। सबको पता है करबला जा रहे हैं, शहीद होने जा रहे हैं, जान लुटाने जा रहे हैं। कोई दामन नहीं चुराता, कोई दुआ नहीं करता जान बचने की, इसलिए कि दीन से ज्यादा अपनी जान से भी प्यार नहीं है। घर का हाल ये है, बच्चा बच्चा रो रहा है, सामान बन चुके हैं, सवारियों पर सामान लद चुके हैं, और घर का हाल ये है कि सब घर से निकल रहे हैं। एक बीमार को छोड़कर जाना है, जो मौला हुसैन की बड़ी बेटी है, जिसका नाम फातिमा सुगरा है। आखिर उस बच्ची का क्या कसूर था कि सबको ले गए, हत्ता के महीने 2 महीने के बच्चे को भी साथ लेकर जाया जा रहा है। सुगरा को क्यों छोड़ा जा रहा है? सुगरा का कोई कसूर न था, बल्कि उज़्र ये था कि उस दिन सैयदा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा इतने बुखार में तप रही थी कि उठकर खड़े होने की गुंजाइश न थी। लेकिन सुगरा जाने वालों को कहती थी, आप लोग बदले बदले क्यों नजर आते हैं, आप लोग आज क्यों तब्दील नजर आते हैं, आप लोग आज कुछ बेमुरव्वती सा इजहार क्यों कर रहे हैं, क्या बात है?
کہاں جا رہے ہو مجھے بتاؤ؟ ہم مکہ جا رہے ہیں، مجھے لے چلو۔ نہیں تم بیمار ہو، ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے۔ نہیں میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ ماں کو لپٹتی ہے، کہتی ہے میں تمہارے بہت کام آؤں گی۔ اگر تم لوگوں کو یوں ہے کہ کھانے کا کوئی مسئلہ ہوگا تو میں کھانا نہیں مانگوں گی، میں بڑے کام کروں گی۔ اصغر مجھ سے بہت مانوس ہے، میں اس کو کھلاؤں گی، مجھے پتا ہے۔ تم مکے کا کہہ کے کربلا جا رہے ہو، لڑائی کے درمیان جب اصغر پیاس سے روئے گا تو میں اس کو گود میں لے کر لوریاں دوں گی، کھلاؤں گی، مجھے لے چلو، میں چلنا چاہتی ہوں۔ ماں تسلی دیتی ہے، بھائی تسلی، بہن تم اچھی ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آؤں گا۔ علی اکبر کہتے ہیں بہن میں تمہیں جلدی لینے آؤں گا، انتظار کرنا۔ نہیں تم نہیں آؤ گے۔ نانا سے سننے والوں نے سن کر کے مجھے بتایا ہے کہ جب حسین جائے گا تو پھر پلٹ کر نہیں آئے گا۔ علی اکبر نے کہا سغرا ہم آج کربلا نہیں، ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی؟ پوچھو بابا سے، میں تمہیں لینے آؤں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں لینے آؤں گا۔ ایسے میں یہ منظر امام حسین دیکھتے ہیں دل بیٹھا جاتا ہے۔ کربلا میں جو ہوگا وہ ہوگا، آج کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ کہتے ہیں کہ باہر کے امتحانات سے نپٹنا بڑا آسان ہوتا ہے، گھر کے امتحان سے نپٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہائے دین کی عصمتوں کو پامال کرنے والے ذرا محسوس تو کریں کہ کتنی قربانیاں دی جا رہی ہے۔ مولا حسین یہ دیکھ کر دل بیٹھا جاتا ہے۔ جیسے سب کی نظر امام پر پڑی، امام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے، بیٹی لپٹ گئی بابا سے، بابا میں نے جو مانگا آپ نے دیا، آج میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ نہیں بیٹا تم بیمار ہو۔ نہیں بابا میں اچھی ہو گئی ہوں، دیکھو میں کھڑے ہو سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، چل کے بتاؤں؟ سغرا اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کرتی ہے اور اکٹھا کرنے کے بعد کھڑے ہو کر جیسے چلنے کی کوشش کرتی ہے، زمین پہ گر جاتی ہے، بیماری جیت جاتی ہے، سغرا ہار جاتی ہے، بے ہوش ہو گئی سغرا۔ سکینہ نے کہا بابا میری بہن کو ہوش میں لاؤ، آخری سلام تو کر لوں، اپنی بہن سے گفتگو تو کر لوں۔ ایسے میں پانی کے چھینٹے دیے گئے، سغرا ہوش میں آئی۔ مولا حسین نے کہا بیٹی تیرے ساتھ وعدہ ہے، تم اچھی ہو جاؤ، خط لکھنا، میں علی اکبر تمہارے بھیا کو بھیج کر تمہیں بلا لوں گا، پھر تم ہمارے ساتھ رہنا، اس وقت تک انتظار کرو، اپنی امی سے ملو۔ علی اصغر کو قریب کیا گیا، پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میرا پھول جیسا بھائی میرے بخار کی گرمی سے مرجھا نہ جائے۔ آخری مرتبہ بھائی کو دیکھا، چھوٹے سے ننھے سے بھائی، دین کے لیے قربانی دینے والوں کی قربانیاں بھی کیا ہیں۔ آج تو لوگ دین بیچ کر دولت مند بنتے ہیں، وہاں جان بیچ کر دین بچایا جا رہا ہے، کیا قربانی ہے۔ آخرکار مولا حسین اپنی بیٹی کو کہتے ہیں تم ام المومنین ام سلمہ کے گھر رہو، جیسے اچھی ہونا خط لکھنا، اچھا ہم چلتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے تیسے بیٹی کو منایا، اپنی بیٹی کو ام المومنین حضرت ام سلمہ کے سپرد کیا۔ یہ ام المومنین بھی ہے اور رشتے میں اب چونکہ امام حسین کی نانی ہونے کی حیثیت سے یہ حضرت سغرا کی بھی نانی ہے، ام المومنین ام سلمہ کو سونپا، اور اس کے بعد سواریوں پر سوار ہو گئے، اور فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے 4 شعبان کو اہل بیت کا یہ مختصر سا قافلہ، کون کون تھا اس قافلے میں ان کے نام انشاءاللہ میں کل پڑھوں گا، ATT کے گراؤنڈ میں انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام ہوگا، کل میں پڑھوں گا۔ یہ مختصر سا قافلہ سوئے مکہ روانہ ہو گیا، دھول اڑتی گئی، مسجد نبوی کے مینار ایسا لگتا ہے کہ اچک اچک کر کربلا کے مسافر کو آخری مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کربلا والے پلٹ پلٹ کر نانا کے روضے کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آخرکار دھول اڑتی گئی اور یہ مختصر سا قافلہ رات کے آخری پہر میں اس گرد کے اندر چھپ گیا، اور چھپنے کے بعد ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔ کہتے ہیں مکہ المکرمہ پہنچے، جب مکہ شریف پہنچے مکے والوں نے استقبال کیا اور اس کے بعد کہا حسین آپ یہاں آئے ہیں، اطمینان سے رہیں، اپنی جان اپنا مال ہم سب کچھ آپ پہ نثار کر دیں گے، آپ کو یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دارالامان ہے، اللہ کا حرم ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ امام پاک وہاں آئے،
کوفی لایوفیوں کو پتہ چلا حسین بیعت کا انکار کر چکے ہیں، مدینہ شریف چھوڑ چکے ہیں، مکہ شریف آ چکے ہیں، مولا حسین کو انہوں نے خط لکھنا شروع کیا، کوفیوں نے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کے نام پہ بیعت کر چکے ہیں، ہم نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا ہے، آپ آئیں۔ وقتاً فوقتاً ایک کے بعد ایک تقریباً 150 خطوط اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 1500 خطوط، اللہ روایتوں کو راویوں نے جو بیان کیا بہتر جانے صحیح کیا ہے، کم سے کم 150 خطوط کا ذکر ہے، بعض لوگوں نے 1500 بھی کہا ہے، خطوط آتے رہے، آخری خط یہ آیا، حسین اگر آپ کوفہ نہیں آتے قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں عذر پر پیش کریں گے کہ ہم تو تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، شرابی، زانی، جواری، کتوں کا ناچ دیکھنے والا، بندروں کا ناچ دیکھنے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، یزید پلید کے ہاتھ پہ ہم بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تیرے نبی کے نواسے کو بلاتے تھے، مگر ان کو تو جان پیاری تھی اس لیے وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی، پھر آپ قیامت میں جو جواب دینا ہے دینا۔ امام نے یہ خط پڑھا، پڑھنے کے بعد اور جو ہے وہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، صحابہ نے بہت روکا، نہ جائیں، لیکن آپ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار بعض صاحب الرائے صحابہ آئے، ان میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حضرت سیدنا جو ہے وہ ابن ابو بکر، یہ اجلہ صحابہ آئے اور آنے کے بعد کہا امام ایک کام کریں، آپ کو جانا ہے تو آپ جائیں، لیکن ہماری ایک رائے ہے، آپ اپنے جانے سے پہلے اپنے کسی معتمد کو بھیجیں، وہ جائے اور جا کر حالات کا جائزہ لے، وہاں دیکھے کہ حالات کیا ہیں، اگر حالات خوشگوار ہوں وہ آپ کو خط لکھے، اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں۔ اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہترین کوئی انسان موجود نہیں، آپ سے زیادہ کوئی قریبی رسول اللہ کا موجود نہیں، آپ حضور کے حقیقی نواسے ہیں، حضور نے آپ کو اپنا بیٹا کہا ہے، حضور آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، اس لیے آپ اپنے کسی معتمد کو بھیجے۔ امام کو یہ بات جو ہے پسند آئی، امام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عقیل کے بیٹے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ امام مسلم کو کہا آپ جائیں، مکہ المکرمہ سے آپ نے کہا آپ جائیں، آپ نکلنے لگے، سفر کی تیاری کرنے لگے۔ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمد، ایک کا نام ابراہیم، ایک 8 سال کے تھے، ایک 6 سال کے تھے۔ دونوں بچوں نے ضد کیا ابا جان ہم بھی چلیں گے۔ حضرت امام مسلم نے امام کی اجازت سے ان کو ساتھ لیا اور آپ روانہ ہو گئے۔ جب آپ کوفہ تشریف لے گئے، جیسے آپ نے کوفے میں قدم رکھا، کوفے میں جو ہے وہ بنو امیہ کی طرف سے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے وہ کوفہ کے گورنر تھے۔ آپ نے زمین کوفہ پہ قدم رکھا، لوگوں نے استقبال کیا۔ 3 روایت ملتی ہے، حضرت امام مسلم جب پہنچے تو آپ حضرت مسلم ابن اوسجا کے گھر اترے، بعض کہتے مختار کے گھر اترے، بعض کہتے ہیں جناب ہانی کے گھر قیام کیا۔ بہرحال جو بھی ہے، روایت کربلا کی اتنی زیادہ ہے، بہت اس میں غور کرنے کے بعد آدمی جو ہے وہ یعنی کہ اس میں کچھ تطبیق کر پاتا ہے، اس کو جو ہے جوڑ پاتا ہے۔ لیکن میری طبیعت یہ ہے کہ جتنی روایتیں میں دیکھتا ہوں ہر سال الگ الگ روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ کا ذوق جس کی طرف رہنمائی کرے آپ اس کو قبول کر لیں، اس لیے روایات تاریخی ہیں۔ تو بہرحال امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت مسلم ابن اوسجا یا جناب ہانی کے گھر آپ نے قیام فرمایا، اور جب آپ وہاں پر مقیم ہوئے تو ایک روایت کے مطابق 12,000 کوفی آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 40,000 آپ کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی امام حسین کے نام پر، حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر 12,000 لوگوں نے بیعت کی۔ بعض کہتے ہیں 40,000 نے بیعت کی، بعض لوگوں نے کہا 70,000 نے بیعت کی، بعض نے کہا 50,000 نے بیعت کی، کتنے لوگوں نے کی، بہرحال ایک دن میں اتنے لوگوں نے بیعت کی۔ امام مسلم نے دیکھا یہاں دعوت، وہاں بلانا، یہاں اور ایسا احترام و تعظیم۔ امام مسلم سوچ رہے تھے یہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں، امام پاک کا کتنا احترام کریں گے۔ امام پاک نے اسی دن جو ہے خط لکھا، امام میرے ہاتھ پر 50,000 لوگ بیعت کر چکے، آپ کے نام پر آپ جتنی جلدی ہو تشریف لائیں، کوفے کے حالات بڑے سازگار ہیں۔ اور آپ یہ خط لکھنے کے بعد ادھر قاصد روانہ ہوا، ادھر کوفہ کے حالات خراب ہو گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر جو ہے بہت نرمی سے کام لے رہے تھے، اس لیے کہ اہل بیت کا معاملہ تھا، گورنر ہو کر بھی آپ جو ہے وہ بیچ میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ کسی بدبخت نے یزید کو خط لکھا حالات پر، یزید کے پاس خط پہنچا، امام مسلم امام حسین کے نائب بن کر کوفہ آ گئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور تم جلدی سے جلدی کسی سخت آدمی کو بھیجو۔ تو اس کا ایک دوست تھا جو اس کے ہر سیاہ و سفید کا معتمد تھا، اس کا نام سرجون تھا، یہ نام آپ یاد رکھیں، ہو سکتا ہے آگے کام آئے گا۔ سرجون تھا، اور بعض لوگوں نے لکھا یہ یہودی تھا، سرجون جو تھا یہ یہودی تھا۔ اس سرجون نے اس کو کہا کہ اس معاملے میں سب سے سخت اگر کوئی ہوگا تو وہ
عبیداللہ ابن زیاد ہوگا. عبیداللہ ابن زیاد جو ہے وہ اس وقت کوفہ میں نہیں تھا, لیکن جو ہے باضابطہ طور پر اس کو جو ہے وہ اس کی سٹ کو چھوڑ کر اس کا بصرہ کا علاقہ چھڑوا کر کے اس کو جو ہے عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ منتقل کرنے کی بات کی گئی. تیز رفتار قاصد دوڑایا گیا. عبیداللہ ابن زیاد, یاد رکھیں یہ بات اچھی طرح سے, اہل بیت سے دشمنی کافر بھی اگر ہے لیکن حلالی ہے تو وہ نہیں کر سکتا. دشمنی اگر حلالی ہے اور کافر, ہر کافر جو ہے وہ دشمن اہل بیت نہیں ہوتا. بہت سارے مجھے پتا چلا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کچھ غیر مسلم بھی ہماری اس محرم شریف کی محفل میں ذکر حسین سننے کے لیے آتے ہیں. وہ مجھ سے ملتے ہیں روزانہ, کم و بیش ان سے میری ملاقات ہوتی ہے. یعنی امام حسین سے محبت صرف کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں ہے, بلکہ جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے دلوں میں بھی محبت ہے. تو چونکہ حلالی ہونا شرط ہے اہل بیت کی محبت کے لیے, جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے انہیں تو پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ ماں شریف تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت دل میں عطا کی. اگر ماں شریف نہ ہوتی تو اہل بیت کی محبت دل میں پیدا نہ ہوتی. یہ جملہ لوگوں کو سخت لگتا ہے لیکن یہ جملہ بالکل صحیح ہے. یہ جملہ 2 اور + 2 اور 4 جیسے ہوتا ہے ویسے بالکل صحیح ہے کہ اہل بیت کی محبت کے لیے خون کا شریف ہونا ضروری ہے. چونکہ اس کا خون حلالی نہیں تھا. سنیوں, مسلمانوں, اہل بیت سے محبت کرنے والوں, اگر کسی کا خون حلال نہ ہو وہ چاہ کر بھی اہل بیت سے محبت نہیں کر سکتا. اور جن کا خون حلالی ہو اللہ رب العزت پیدائشی طور پر ان کو اہل بیت کی محبت نصیب کرتا ہے. یہ جو آتے ہو نا روزانہ بیٹھتے ہو نا, ایک ایک چیز دل میں بساتے ہو, دل میں بٹھاتے ہو, سر آنکھوں پہ رکھتے ہو, یا حسین حق حسین, یا علی مولا علی, کہ یہ جو نعرے لگاتے ہو, شربت تقسیم کرتے ہو, قرآن خوانیاں کر رہے ہو, تمہارے گھروں میں جو ماحول بن رہا ہے اسلامی, یہ سب اہل بیت کی محبت کی خیرات ہے. اور انشاءاللہ صحابہ کی محبت کے ساتھ یہ سوگات آگے بڑھتی رہے گی اور انشاءاللہ یہ ماحول آگے بڑھتا رہے گا. تو عبیداللہ ابن زیاد بانی فساد بدنہاد, وہ پلید ابن پلید, وہ فتین ابن فتین, وہ رزیل ابن رزیل, وہ ذلیل ابن ذلیل, وہ عبیداللہ ابن زیاد, اس کو سرجون کے کہنے پہ کوفہ بھیجا گیا. وہ چہرے پہ رومال ڈال کر, چہرہ چھپا کر جو ہے وہ داخل ہوا کوفہ کے اندر. جن کی عزتیں نہیں ہوتی وہ چہرے چھپا کر شام کے اندھیرے میں آتے ہیں شہروں کے اندر. اللہ رب العزت جن کو عزتیں دیتا ہے پھر وہ شان و شوکت کے ساتھ چہرے اٹھا کر چلتے ہیں. بلکہ اہل بیت کے دشمنوں کے چہرے اس قابل رہ بھی نہیں جاتے کہ چہروں سے پردہ اٹھا کر کے چلے. نہ زندگی میں چہرے اس قابل رہتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کہتے جلدی کرو جلدی کرو, اس لیے کہ کہیں چہرے سے پول نہ کھل جائے, جلدی کرو جلدی کرو. تو کفن میں بھی چہرے بتائے نہیں جاتے دشمنان اہل بیت کے. لیکن خدا کی عزت کی قسم, جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے, اگر رنگ کالا ہے تو بھی چہرہ دنیا میں بھی چمکتا ہے اور جنازے میں بھی چمکتا ہے اور قبر میں بھی چمکتا ہے. اور میدان محشر میں اہل بیت سے محبت کرنے والے یوں پہچانے جائیں گے کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. اس لیے کہ چمکنے والوں سے محبت کرو گے تو چمک ملے گی. توجہ کریں, چمکنے والوں سے. کسی خاندان کا 1 فرد چمکا, کسی کا 2 فرد چمکا, کسی کے 3 چمکے, کسی کے کچھ نہیں چمکے. یہ اہل بیت کی شان ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی چمکتا ہے پڑھ کر, کوئی چمکتا ہے دولت مند بن کر, کوئی چمکتا ہے اقتدار کی کرسی پہ آ کے, کوئی چمکتا پھر چند دن کے لیے چمکتے ہیں. لیکن اہل بیت کی شان یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو چمکتے دمکتے پیدا ہوتے. تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اور جو بھی چمکتے انہی کے صدقے میں چمکتے ہیں. بہرحال بات دور نہ نکلے. اللہ اکبر, یہ چہرے پہ رومال ڈال کر آیا, لوگ سمجھے امام حسین آ گئے. مرحبا یا ابن رسول, مرحبا یا ابن رسول, مرحبا یا ابن رسول. دیکھتا تھا کنکھیوں سے اور جلتے جاتا تھا کہ دیکھو حکومت اپنی ہے, سروں پہ حکومت اپنی ہے, دل پہ حکومت اہل بیت کی ہے. ہر دور میں سروں پہ حکومت کسی کی بھی رہی ہو, دل پہ حکومت اہل بیت کی رہی ہے اور قیامت تک دلوں پر حکومت اہل بیت کی رہے گی. ایک انگریز مفکر ہندوستان آیا تو اس نے انگریز ہو کر کے کہا کہ ہندوستان میں میں قبر کو حکومت کرتے دیکھ رہا ہوں اور وہ قبر معین الدین اجمیری کی قبر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अहले बैत से कितनी भी दूर करने की कोशिश की जाए, जैसे लोहे को मकनातीस से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे हरन से मुश्क को जुदा नहीं किया जा सकता, जैसे सूरज से जो है वो किरणों को जुदा नहीं किया जा सकता, वैसे मोमिनों को अहले बैत से जुदा नहीं किया। अहले बैत मोमिनों से कभी जुदा नहीं होंगे, और जुदा मोमिनीन अहले बैत। जो मोमिन होगा वो अहले बैत का गुलाम, कहीं हो, किसी खित्ते में हो, किसी कबीले में, कहीं पर हो, अहले बैत की मोहब्बत उसके खून के कतरे कतरे में बसी होगी, और ईमान तभी सलामत रहेगा। तो वो आया देखता था, जलता जाता था, लेकिन जब वो दारुल इमारत की तरफ गया तो उसने लोगों ने कहा, भाई अगर इमाम हुसैन होते तो उनको तो वहां होना चाहिए जहां पर हजरत इमाम मुस्लिम का कयाम है, तो ये दारुल इमारत में क्यों जाते हैं? तो पता चला, फिर किसी ने जोर से कहा, भाई ये इब्ने रसूल नहीं है, ये तो इब्ने मरजाना है, ये मेजानिया का बेटा है, ये कौन है, इसके पीछे कहां जाते हो? पूरा मजमा छट गया, अंदर गया, जला भुना था। हजरत नौमान बिन बशीर साहबी रसूल को उसने माजूल किया, और माजूल करके खुद बैठा, और उसके बाद उसने जो है वो आने के बाद खुतबा दिया मिंबर पे चढ़ के कि जिसने मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी होगी हम उसे कत्ल करेंगे, उसका ये करेंगे, उसका वो करेंगे, खूब धमकियां दी। और धमकियां देने के बाद जब पता चला, अल मुख्तसर जब पता चला, तफसील बहुत है, अल मुख्तसर जब पता चला कि हजरत हानी के घर में मौजूद है, उसने हानी को बुलवाया, हजरत हानी तशरीफ लाए, तो उसने हजरत हानी को उसने सलाम किया, और आपने भी उसको सलाम किया, तो जवाब भी नहीं दिया। हजरत हानी ने कभी नाराजगी की क्या वजह है, मैं इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं कि क्या वजह है। तो उसने कहा कि तुमने मुस्लिम को अपने घर छुपा रखा है। कहा मेरे घर में मुस्लिम को कैसे जानता हूं, कहां है मेरे घर कैसे है? तो एक जासूस के जरिए से उसको पता चला था, वो बड़ी तफसील है, आप सुनते रहते हैं, आप सुन उसको कहीं और भी सुन सकते हैं, किताबों में भी पढ़ सकते हैं। एक जासूस के जरिए से पता चला था, 3000 रुपया उसको दे करके जासूस को पीछे लगाया था, उसको कहा निकल कर आ। तो जब आया तो हानी के घर में वो जासूस बार बार आ चुका था, और वो अपने आप को अहले बैत का मुहिब जाहिर करता, लेकिन वो मुहिब नहीं था, बल्कि वो कौन था? वो जासूस था। वो बदबख्त ने कहा कि आपके घर में नहीं है मुस्लिम। हजरत इमाम मुस्लिम की बात जब हुई तो हानी ने कहा, बदबख्त, जालिम, फासिको, फाजिर, तू अहले बैत का दुश्मन, मुखबिरी करता है अहले बैत के खिलाफ। वहीं पर जब वो तू मैं शुरू हुई। ये बात हजरत इमाम मुस्लिम को पता चली कि हजरत हानी को कैद कर लिया गया, तो आप जो है बाहर निकल आए, और आपके साथ कोफा के तकरीबन 40,000 लोग जमा हो गए, लेकिन आपने हमले का हुक्म नहीं दिया, क्योंकि अहले बैत अमन पसंद, मोहब्बत बांटने वाले। अभी क्यों लड़े जब तक के जबान से, गुफ्तगू से काम हो सकता है, लड़ाई झगड़ा नहीं। तो आपने हमला नहीं किया। उसने इब्ने जियाद बदने हाथ ने यह होशियारी की कि काजी शुरेह से कहा कि आप जाके कह दें कि हमने सिर्फ बात करने के लिए हानी को बुलाया है, और वो गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू होगी तो हम छोड़ देंगे। और फिर क्या हुआ, जितने कबीले के लोग वहां मौजूद थे सब लोगों को कहा कि अपने अपने कबीले को जाकर के कह दो कि वो मुस्लिम का साथ छोड़ दे। और फिर कूफियों की वफा क़यामत तक के लोगों को याद रहेगी, जब अपने अपने कबीले के सरदार ने कहा कि मुस्लिम का साथ छोड़ दो, तो इमाम मुस्लिम के साथ जो 40,000 का लश्कर था वो एक एक करके सब साथ छोड़ गए, हत्ता कि इमाम मुस्लिम के साथ सिर्फ 500 लोग बचे। कहाँ 40,000 और कहाँ सिर्फ 500 लोग, 500 लोग सिर्फ बचे। और वो 500 लोग भी जब मगरिब का वक्त आया तो इमाम मुस्लिम के साथ मस्जिद में दाखिल हुए, आपने नमाज पढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर कही, 500 लोग पीछे खड़े हुए थे। जब सलाम फिरा एक भी आपके पीछे मौजूद न था। ये कोफियों की दास्तान है, उनके बेवफाई की दास्तान है। दरअसल बात ये थी, अगर वो सच्चे अहले बैत के मुहिब होते तो वो शायद ऐसा ना करते। और याद रखना, बेवफाई करने वाला बेवफाई करके भी बहुत दिन तक अपनी जिंदगी को बचा करके नहीं रख सकता, लेकिन जो बेवफाई का दाग उसके वजूद पे लगता है वो कभी धुला नहीं जाता। कूफियों को आज तक कोई अच्छे नाम से याद नहीं करता। कूफा का नाम आता है तो बेवफाई फौरी तौर पर याद आ जाती है। हालांकि वो शहर एक दौर था कि उसमें कसरत से असहाबे रसूल बसते थे, आज भी बड़ी तादाद में असहाबे रसूल के मज़ारात उस मुबारक शहर में मौजूद है, लेकिन वो कैसी बेवफा कौम थी। इमाम मुस्लिम ने मगरिब की नमाज पढ़ी और देखा कि सब गायब है। बाहर निकले, इधर उधर देखा, सारे कोफा वालों के दरवाजे बंद थे, किसी का दरवाजा खुला नहीं था। हाय अहले बैत की मजलूमियत। बुलाया खत लिख कर, एक दिन में 40,000 या 12,000 या 50,000 या 70,000 लोगों ने बैअत की और सब साथ छोड़ गए चंद घंटों में। याद रखना मुसलमानों, अगर किसी से मोहब्बत करो तो मोहब्बत में वफा हो, अगर बेवफाई हो तो ना यहां इज्जत है ना वहां इज्जत है। इसलिए अपने अंदर वफा भी पैदा करो, रिश्तों में वफा, दोस्ती में वफा, बीवी के साथ वफा, रिश्तेदारों के साथ वफा, हर एक के साथ वफा। मेरा एक जुमला याद रखना, जानवर पालो
तो उसके साथ भी वफा करने की कोशिश करना, वरना बेवफाई तुम्हें कहीं चैन से जीने नहीं देगी। वफा बड़ी अजीम चीज है, लेकिन यह भी याद रखना वफा किसी किसी को मिलती है। हर बर्तन में मुंह डालने वाला कभी बावफा नहीं होता। बहरहाल ये भी बड़ा अलमिया है, आजकल लोग अपनी बीवी के साथ भी वफा नहीं करते। लोग छोटी छोटी बात पे तलाक दे देते हैं, या जो तलाक नहीं देते वो बीवी रख कर भी किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात में पड़ जाते हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये बेवफाई की कितनी इंतहा है। अल्लाह लोगों को नेक तौफीक अता फरमाए। बहरहाल इमाम ने देखा सब दरवाजे बंद, कल तक जिन घरों में दावतें हो रही थी वो दरवाजे बंद है। आखिरकार इमाम आगे बढ़े, देखा कि तोआ नाम की खातून है, उसने दरवाजा खोल रखा है, और इसलिए कि उसका बेटा अब तक घर नहीं आया, वो बेटे का इंतजार कर रही है। आप वहां खड़े रहे। तोआ ने पूछा, ए जवान क्या बात है? कहा मैं पानी पीना चाहता हूं, मुझे प्यास लगी। पानी ला के दिया, पानी पिया, फिर खड़े रहे। कहा पानी पिया, तुम्हारा काम हो गया, चले जाओ। कहां जाऊं? मेरा कोई घर नहीं, सारे दरवाजे आज मेरे लिए बंद है। कहा अच्छा आप इमाम मुस्लिम हैं? बस पहचान लिया। तो कहा मैं तो आपकी कनीज हूं, बीबी ज़हरा की कनीज हूं। मेरे भाग जगे, आओ मेरे घर आओ, मेरे घर में क़याम करो। सब ने दरवाजे बंद किए हैं, तो आज मैंने अपना दरवाजा आपके लिए खोल दिया, सिर्फ इसलिए कि कल बीबी ज़हरा की शफाअत मुझे नसीब हो, रसूल हाशमी की शफाअत नसीब हो। आइए, घर बिठाया, घर में रखा, खिदमत की। उसका बेटा इब्ने अशअत, एक शख्स था इब्ने अशअत, उसका गुलाम था या उसका दोस्त था, जो है उसके बेटे को जब पता चला कि इमाम मुस्लिम हमारे घर में है, उसने इब्ने अशअत को खबर दी। इब्ने अशअत ने इब्ने ज़ियाद को खबर दी, और इब्ने ज़ियाद ने 500 फौजियों को हजरत इमाम मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए भेजा। इमाम मुस्लिम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने जब घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, ज़रा पहनी, तलवार हाथ में ली, इसलिए कि बनु हाशिम का शहजादा था, और हाथ में तलवार लेकर आपने जो है वो उनसे मुकाबला किया। एक तरफ 500 थे। ये कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं, ये कोई नाविल निगारी नहीं, ये कोई अदीब की जो है वो तहरीरी खिदमात नहीं, ये तारीख है। तारीख इब्ने जरीर को देखें, इब्ने खलदून को देखें, इब्ने मुखन्नफ को देखें, इस तरीके से इब्ने कसीर को देखें, और भी बल्कि खुद हजरत सदुल फाजिल को देखें, फ़कीह मिल्लत को देखें, साहिब आईने क़यामत को देखें। इन लोगों ने अल्फाज की तब्दीली के साथ कम व बेश यही मजमून लिखा है कि 500 का मुकाबला तन्हा इमाम मुस्लिम ने किया, और खूब लड़े, हत्ता कि उनके छिक्के छुड़ा दिए। जब उन्होंने देखा कि कोई कब्जे में वो नहीं आते, तो ऊपर से आग फेंकना शुरू किया और आप पे पत्थर बरसाने शुरू किए। अब पत्थर 500 लोग थे, बहुत से कट चुके थे, जो बचे थे चले 200-400 कटे हों तो 100 बचे, 150 बचे, एक बंदे पे वो पत्थर फेंक रहे हो। तो आखिरकार इंसान तो इंसान है, आप जख्मी हो गए और बैठ गए। तो इब्ने अशअत ने सोचा कि इनको इस तरीके से जेर करना आसान नहीं। उसने कहा देखें, आप इब्ने ज़ियाद के पास चलें, बात करें, गुफ्तगू करें, कुछ मसला हल होगा, मैं आपको अमान देता हूं। उस दौर में अगर किसी को अमान देते थे तो उसके साथ बेवफाई नहीं करते थे। हज़रत इमाम मुस्लिम थक चुके थे, दांत कट चुके थे, होठ कट चुका था, पूरा जिस्म लहू लहान था, वजूद हाँप रहा था। आपको एक खच्चर पे बिठा दिया गया, आपने अमान पर एतमाद किया, और जैसे ही आप आगे बढ़े आपकी कमर से तलवार निकाल ली गई। हज़रत इमाम मुस्लिम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। कहा कि ये तुम्हारी पहली बेवफाई है कि तुमने मेरा हथियार छीन लिया। अंदर गए तो इब्ने ज़ियाद तख्त पे बैठा था। इमाम मुस्लिम ने उसको सलाम नहीं किया। उसने कहा क्यों सलाम नहीं किया? फरमाया जो मेरे कत्ल के दर पे हो, मैं सलाम कैसे कर सकता हूँ? फासिक को, शराबी को, और शराबी की तायीद करने वाले को, दीन के ढाने वाले की तायीद करने वाले को मैं सलाम कैसे कर सकता हूँ? उसने बहुत सारी बातें की जिसके तस्करे के लिए यहाँ वक्त नहीं है। उसने बहुत सारी बातें की। आखिर में उसने कहा आपकी जान बच सकती है, शर्त है कि आप हुसैन पर, उनके बाबा पे लानत करें। हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा लानत तुझ पर और तेरे बाप पर, तेरे बाप पर जो जिना की पैदावार है, और मैं आले नबी पे लानत करूंगा जिन पर नमाज में दुरूद पढ़ा जाता हूं। रसूलुल्लाह से पूछा गया या रसूलल्लाह आप पर कुरान की आयत नाजिल हुई है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये आयत दुरूद आप पे नाजिल हुई है। बल्कि जिस दिन आयत दुरूद नाजिल हुई उस दिन मदीने मुनव्वरा का समा क्या था? आकाए करीम सहाबा से कहते थे आज मुझे मुबारकबाद पेश करो, आज मुझे मुबारकबाद पेश करो, आज मुझे मुबारकबाद पेश करो। हुजूर क्यों मुबारकबाद पेश करें? तो हुजूर कहते हैं आज मुझ पर ऐसी आयत आई है जिसको आयत दुरूद या वो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं गैब बताने वाले नबी पर। तो ऐ ईमान वालों तुम भी खूब और खूब दुरूद और सलाम भेजो। ये आयत जब हुजूर पर आई अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, जब ये आयत आई तो हुजूर ने कहा मुबारकबाद पेश करो क्योंकि अल्लाह ने मुझ पे आयत नाजिल फरमाई है। सहाबा ने कहा हुजूर अल्लाह ने कहा कि दुरूद भेजो मेरे नबी पर, तो हुजूर आप भी सिखा दे
کہ کیسے درود پڑھے. آقا نے فرمایا آدھا ادھورا درود نہیں پڑھنا, جب بھی درود پڑھنا تو مجھ پر پڑھنا اور میرے ساتھ میری اہل بیت پر بھی درود پڑھنا. اہل بیت کے سوا آدھا ادھورا درود نہیں پڑھنا. حضور نے خود سکھایا, یوں کہو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد, کہ اللہ نبی اور آل نبی پہ درود بھیجے. تو کہا جن پر درود خدا بھیجے, جن پہ درود بھیجنے کا حکم حضور دے, ان پہ لعنت کیسے کر سکتا ہوں. بڑی گہما گہمی ہوئی. آخرکار اس بدبخت نے کہا لے جاؤ اس کو اور کوفہ کے دارالامارت پر لے جا کر اس کو قتل کر دو. حضرت امام مسلم یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے, پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. جب آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے تو ابن زیاد نے ہنس کے کہا موت کو دیکھ کر رو رہا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم موت کو دیکھ کر نہیں رو رہا ہوں. ان کوفیوں نے مجھ پہ میرے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, میں نے حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئے, حالات بڑے اچھے ہیں, میری جان تو جانی ہے, حسین کی جان کو سوچ کر روتا ہوں, حسین کے بچوں کو سوچ کے روتا ہوں. وہ میرا خط جب پڑھیں گے تو ضرور آ جائیں گے, اور آ جائیں گے, یہ تو بے وفائی کر چکے ہیں. میں حسین کو یاد کر کے رو رہا ہوں, نواز رسول کو یاد کر کے رو رہا ہوں. اوپر گئے, اوپر جانے کے بعد کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو, ہمارے خاندان کو نماز سے بڑا پیار ہے. سنیو دیکھو یہ اہل بیت کا کردار ہے. کہا 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو, ہمارے خاندان کو نماز سے بڑی محبت ہے. مولا علی نے کہا اگر مجھے جنت اور نماز کا اختیار ہو تو میں نماز کو اختیار کروں, کیونکہ جنت میں میری خوشی, نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے. وہ کہا 2 رکعت پڑھنے دو. انہوں نے کہا ہم تمہیں 2 رکعت بھی پڑھنے نہیں دیں گے. حضرت امام مسلم نے درود و سلام پڑھا, استغفار کی, اور درود پڑھ رہے تھے. اسی حالت میں جلاد کی تلوار اٹھی اور امام مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. ادھر سر تن سے جدا ہوا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ادھر کوفہ کے دارالامارت سے امام مسلم کے جسم کو نیچے پھینک دیا گیا, ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. اور اس کے بعد امام مسلم کے بعد ہانی کو بھی شہید کر دیا گیا. ہانی کی شہادت کے بعد دونوں لاشوں کو جو ہے وہ کوفہ کے بازار میں پھرایا گیا اور کہا گیا جو حسین کے حمایتیوں کی مدد کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا. ایسی حالت میں سورج کوفہ کے سورج نے شرم سے اپنا چہرہ چھپا لیا, اور اس کے بعد سورج ڈوب گیا, اور وہ خون آشام, کوفہ کی شام جو ہے وہ گویا کہ فرات سے طلوع ہوئی. اور وہ شام اتنی دردناک تھی, اتنی دردناک تھی کہ ہر طرف جو ہے وہ بدبخت کوفیوں کی بدعہدی اور بے وفائی کے چرچے گویا کہ عالم بالا میں بھی رہے ہوں گے, زمین کے ذرے ذرے میں رہے ہوں گے. ایسے میں ابھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ ایک بدترین آواز ابن زیاد بدنہا کی گونجی کہ مسلم کے ساتھ اس کے 2 بیٹے بھی تھے جس نے ان کو پناہ دے رکھی ہے, جلدی سے لا کے ہمارے پاس جمع کرا دو ورنہ ہم اس کا بدترین انجام کریں گے اور اس کو بھی قتل کریں گے. یہ آواز گونجنی تھی کہ پورے کوفہ میں ہلچل مچ گئی. اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ یہ خونی داستان کل آپ ٹی کے گراؤنڈ میں سماعت کریں گے. اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے, اللہ آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. بی بی زہرا کے بچوں پر رونے والوں اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں رونے سے محفوظ رکھے. بچوں بیٹھو, کل سے بچوں کو آگے بیٹھنے نہ دیا جائے. میں چاہتا تھا کہ یہ بچے آگے بیٹھے کہ یہ قوم کا مستقبل ہے, لیکن یہ ہر سال گڑبڑ کرتے ہیں تو اب ان پر پابندی لگ جائے گی. اگر یہ کل بھی نہیں سدھرے تو ان پہ پابندی لگ جائے گی. کل کا آخری موقع ان کو آگے بیٹھنے کا. بی بی زہرا کے بچوں پہ رونے والوں اللہ تمہیں دنیا اور آخرت پہ رونے سے بچائے. امام حسین کی شہادت کو سن کر حضور ولادت کے وقت بھی روئے تھے. یہ بخاری شریف کی صحیح 6 کی حدیث ہے. اور ابن عباس کی روایت کے مطابق جس دن شہادت ہوئی تھی اس دن بھی حضور روئے تھے, اس دن بھی روئے تھے. اور امام حسین کی شہادت کو دیکھنے والے امام زین العابدین ساری زندگی روتے رہے. تو یہ مت سمجھنا کہ حسین پاک کی شہادت پہ رونا یہ روافظ کا طریقہ ہے. روافظ دوسرے انداز سے ہنگامہ آرائی کرتے ہیں, ہم محبت میں روتے ہیں. ارے جب ایک گمشدہ بیٹے کی گمشدگی پر یعقوب علیہ السلام کو ساری زندگی رونے کا حق ہے, ساری زندگی رونے کا حق ہے, وہ روئے. امام زین العابدین ساری زندگی روئے. محبت حسین میں اگر تم رو رہے ہو تو یاد رکھنا ہم ماتم نہیں کرتے, لیکن ہم محبت میں آنسو بہاتے اور بہائیں گے. رونے تو اس قوم کو محبت حسین میں, کیونکہ انہیں یہاں نہیں رونے دو گے تو یہ قوم ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر رو رہی ہے. جو قوم ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر رو رہی ہے, اگر ہم اس قوم پہ پابندی لگا دے کہ محبت حسین میں بھی نہ روئیں تو پھر ان کے آنسو کہاں جائیں گے. اور یاد رکھنا ماتمی بن کر ہنگامہ آرائی کرنا یہ اہل سنت کا مسلک نہیں ہے, لیکن محبت میں تو پابندی بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے وصال پہ حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے.
صحابہ نے کہا حضور آپ ہی رو رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں آؤ فغاں کرنا, چیخنا چلانا یہ منع ہے, لیکن آنکھوں میں آنسو کا آ جانا خاموشی طور پر یہ محبت ہے, یہ محبت کی وجہ سے ہے. اور پھر یہ محبت کی وجہ سے آنسو ہے تو ہمارا اختیار نہیں روکنے کا. اور پھر خدا کی عزت کی قسم, جس کی محبت عین اسلام اور عین ایمان ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں جو علی فاطمہ حسن حسین اور مجھ سے محبت کریں گے, جس درجے میں میں محمد رہوں گا اسی درجے میں وہ داخل کیے جائیں گے. یہ اور بات ہے, اس درجے میں جائیں گے تو بحیثیت غلام جائیں گے. یا سمجھانے کے لیے کہوں, دیکھو تخت پر جوتیاں نہیں جاتی, تخت پر توجہ, تخت پر جوتیاں نہیں جاتی, تخت پر جوتیاں نہیں جاتی, لیکن اگر جوتی بادشاہ پہن لے تو پھر وہ بھی تخت پہ جایا کرتی ہے, اس لیے کہ اب وہ جوتی نہیں ہے صرف, بلکہ بادشاہ کی جوتی ہے. تخت پر جوتیاں نہیں جاتی, مگر جو بادشاہ کے پیر میں جاتی ہے وہ تخت تک جاتی ہے. جب بادشاہ کی جوتیاں اس کے توسط سے تخت تک جا سکتی ہے تو محمد الرسول اللہ اور اہل بیت کے غلام اگر ان کے درجے میں غلام بن کر جائے تو پھر اس پر پابندی کون لگا سکتا؟ نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہے عطا کر دیں. اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا, شربت کا اہتمام کرنا, لگے کہ مولا حسین کے دن ہے, لگے کہ تاجدار کربلا کے دن ہے. ارے آج کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا, جس نے دین کے لیے سب کچھ لٹایا ہے, کیا اس کی یاد بھی ہم نہیں منا سکتے؟ اور سوچو تو صحیح, انہوں نے خون دیا, ہم شربت نہیں پلا سکتے. اللہ کی عزت کی قسم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنے گھروں میں ماحول ہونا چاہیے کہ کربلا والوں کے دن چل رہے, تلاوت ہو رہی ہو, نعتیں ہو رہی ہو, نعتیں بج رہی ہو, علماء اہل سنت کے بیانات بج رہے ہوں, اور یہ محفلیں سج رہی ہو. یہ سب کچھ ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک یہ رہے گا اسلام زندہ رہے گا. اس لیے کہ محمد علی جوہر کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر اسلام کی زندگی چاہیے تو کربلا کے بعد اسلام کو زندگی ملتی ہے. بچے بچے کو داستان کربلا سناؤ, ہر سال وہی واقعہ, ہر سال وہی ہوگا, لیکن وہ دلوں کو زندگی عطا کرے گا, وہ دلوں کو بدلے گا, تبدیل کرے گا انشاءاللہ. میری نوجوانوں سے گزارش ہے, عاشورہ میں ہول اپاڑ نہ کریں, جھگڑا فساد نہ کریں, ہنگامہ آرائی نہ کریں, روزوں کا اہتمام کریں, غسل کریں, عاشورہ کی دعا میں شرکت کریں, روزے کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں. یہ نہیں کہ بازار میں کھلونے بک رہے ہیں تو بانسریاں لے کر بجانے لگے, وہ بھونگے لے کر بجانے لگے. نہیں نہیں, بہت بڑی قربانی دی ہے, سب لٹا دیا ہے. آج جو کلمہ پڑھ رہے ہو نا, کلمہ, یہ کلمہ تمہارے پاس صرف اس لیے ہے حسین کی قربانی ہے, آل حسین کی قربانی. جو نمازیں ہیں نا تمہارے شہر میں بلکہ پوری دنیا میں ہر مینار سے جو آواز بلند ہوتی ہے, یہ مولا حسین کی قربانی کا صدقہ ہے. کل بھی آپ جلدی آئیے, اور یاد رکھیے وہ وادی نور, وادی نور یاد ہے کتنوں کو یاد ہے؟ کون سی تاریخ ہے؟ 9, 10, 11, سب نے آنا ہے نا انشاءاللہ. ہاں, یہ مالیگاؤں امام حسین کے غلاموں کی زمین ہے, صحابہ کے غلاموں کی زمین ہے, صدیق و فاروق عثمان و علی کے غلاموں کی زمین ہے. انشاءاللہ سب آئیں گے نا انشاءاللہ. اب کل اور پرسوں اب 2 ہی دن بچے ہیں تو جلدی آئیے, کیونکہ ٹائم پر گفتگو ختم کرنی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے, گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے.